لیکن مجھے صرف اس کا جواب چاہیے کہ آپ کہتے ہو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کافر تھا، جس ٹائم اسماء بن امیس رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا تھا اس ٹائم کافر تھا کہ اس سے پہلے یا بعد میں کافر تھا؟ آج جناب واحد خان السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ کیا حکم ہے بھائی؟ تم نے سر عرض اور آپ سنو تو بھائی ٹھیک ہے، سب خیر خیریت ہے؟ خیریت ہے، خیریت ہے۔ کہاں سے کال کیا آپ نے؟ میں نے پشاور سے، جی پاکستان سر، پشاور۔ حکم کریں، کیا حکم ہے بھائی؟ سر میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ آپ کہتے ہو کہ مطلب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے نا وہ مشرک گزرا ہے۔ ایک تو مطلب ظاہری اسلام اور ایک ہوتا ہے مطلب جیسے اعمال ہوتے ہیں وہ تو اللہ پاک کو پتہ ہوتا ہے نا۔ تو ظاہری اسلام تو مطلب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ثابت ہے۔ بھائی کوئی کیا سوال کہتے کر ہو؟ رہے ہیں یا نہیں کر رہے بھائی؟ سوال یہ نا سر کیا سوال ہے؟ ظاہر اسلام، ہم بھی ظاہر اسلام مانتے ہیں بھائی۔ سارے منافقین جو مدینے میں تھے ان کا ظاہر اسلام ہے، وہ کلمہ گو تھے، نماز کے لیے آتے تھے۔ اچھا ایک منٹ منافق کا مطلب ہے کہ وہ ظاہر میں مسلمان ہے، اس کا ظاہری اسلام ہے۔ اوکے بھائی صاحب، یہ کوئی پڑھ رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، تم پہلے تیاری کر لینا، اپنا سوال اچھی طرح سے سیکھ لینا کہ آپ کے پاس سوال بھی کیا ہے نا، سوال بھی پتہ ہو آپ کو، پھر ادھر آ جانا۔ یہ جو ہے نا اسماء بنتی امیس رضی اللہ عنہ، یہ آپ عمیس، کی اسماء مطلب بنت شیعہ عمیس، اسماء بنت عمیس۔ امیس رضی اللہ عنہ، یہ آپ کے ضرب مطلب الله شیعہ مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين. ضرب الله للذين آمنوا. تو صرف یہ مقصد یہ جو ہے نا آپ حضرت کے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کیا تھی؟ ضرب الله مثلا للذين كفروا، فرعون کی بیوی۔ لیکن مجھے صرف اس کا جواب چاہیے کہ آپ کہتے ہو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کافر تھا، جس ٹائم اسماء بن امیس رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا تھا اس ٹائم کافر تھا کہ اس سے پہلے یا بعد میں کافر تھا؟ بھلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي بيتا عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ ٹھیک ہے نا؟ تو آپ اس آیت کا متعلق آپ کو میں اس کا جو لوگ سمجھ گئے وہ سمجھ جائیں گے، میں آپ سے سوال نہیں کروں گا۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بھائی کہ منافق جو ہے اس کی نکاح ہوتی ہے، منافق کی نکاح ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ شرح العقیدہ الطحاویہ ہے، ملاحظہ فرمائیں، شرح العقیدہ الطحاویہ، چھاپ المکتب الاسلامی، 1984 میں چھپی ہے، صفحہ نمبر 494 میں فرماتے ہیں وَلَكِنَّ ابن عربی وامثالہ منافقون زنادقہ۔ ابن عربی منافق ہے اور اس کے امثال بھی منافق ہیں اور زندیق ہیں۔ اتحادیۃ فی الدرک الاسفل من النار، یہ وحدت وجود اور حلول کے قائل ہیں اور یہ درک اسفل میں ہے۔ والمنافقون یعاملون معاملۃ المسلمین، منافق کے ساتھ مسلمان جیسا، یعنی زندیق ہے لیکن اس کے ساتھ مسلمان جیسا معاملہ کیا جاتا ہے۔ لإظہارہم الاسلام، کیونکہ ظاہر میں اسلام کا اظہار کرتے ہیں۔ کما کان یظہرہ المنافقون فی
عصر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ ویبطنون الکفر، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق یہ کرتے تھے اور اپنے کفر کو چھپاتے تھے. وہو یعاملہم معاملۃ المسلمین لما یظہر منہم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا معاملہ کرتے تھے، یعنی ان کی نکاح ہوتی تھی، ان کی توریث ہوتی تھی، وراثت ملتا تھا منافق کو. اچھا، یہ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ یہ مجموعۃ الفتاوی ہے لابن تیمیہ الحرانی، الجزء السابع. بلی کہتے ہیں کہ ہؤلاء اہل الکبائر ایمانہم ناقص، جو لوگ کبائر انجام دیتے ہیں نا ان کے ایمان میں نقص ہے. وہؤلاء يدخلون فی اسم الایمان فی احکام الدنیا، اور جو اہل کبائر ہیں یہ دنیا میں اسلام کا حکم ان پہ جاری ہوتا ہے. کما يدخل المنافق المحض، جو محض منافق ہے یعنی بالکل زندیق منافق ہے، دل میں اس کے زندقہ ہے، اسلام نہیں ہے، وہ بھی اسلام میں داخل ہے، اس پر بھی اسلام کے احکام جاری ہوں گے. سر میری بات آپ سنیں. او بھائی آپ سن لو، کی بھائی سن لو، ابن تیمیہ فرماتے ہیں وبالجملہ الکفر نوعان، کفر کے دو قسمیں، کفر ظاہر و کفر نفاق. فإذا تكلم في الآخرة كان حكم المنافق حكم الكفار، وأما في أحكام الدنيا فقد تجري على المنافق أحكام المسلمين. ایک کفر نفاق ہے اور کفر ظاہر ہے. ابو بکر جو تھا کفر ظاہر تو نہیں تھا، کفر نفاق تھا اس کا، تو اس پہ اسلام کے احکام جاری ہوں گے. وأما في أحكام الدنيا فقد تجري على المنافق أحكام المسلمين، اس کا جنازہ پڑھیں گے منافق کا، منافق کی تکفین کریں گے، تدفین کریں گے، اس کا نکاح ہوگا، اس کو ارث ملے گا، کوئی اس کو قتل کرے گا تو قصاص ہوگا اس قاتل کا. یہ سب منافق پہ یہ احکام مسلمین جاری ہوتے ہیں. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ سر میری ایک بات سنیں. وہ بھائی آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی نا. اب آپ اس کو 3 دفعہ 4 دفعہ سن لیں کہ میں نے کیا بولا ہے. ایک منٹ میں پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے یہ کتابیں آپ دکھاتے ہو، مجھے پڑھنا نہیں آتا نا، میں کوئی اور عالم. دوسروں کو آتا ہے نا، تم کو نہیں آتا. کم از کم سن تو لیتے نا. آپ ادھر ادھر منہ پھر رہے تھے جب میں پڑھ رہا تھا، آپ کو پڑھنا نہیں آتا. کم از کم سن لیتے نا تو سمجھ آ جاتی کہ میں نے کیا بولا. ہاں کیا کہہ باقی رہے ہیں؟ اندر کا تم مجھے بتائیں، اور ظاہری اسلام آپ کے منہ سے میں نے سن لیا. ظاہری اسلام منافق تو کی بھی ہے کیا نا. آپ یہ منافق زندیق محض جو ہے، منافق کبھی بھی مسلمان نہیں ہوتا بھائی جان. بھائی اس میں نے ابھی اتنی کتابیں دکھائیں کہ منافقین پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم منافقین پہ نماز عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اس پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز پڑھی، اپنے قمیص کے اس کی تدفین کی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایک مسلمان اوکے نہیں. بھائی، اب پہلے اپنے عالم کو لے کے آؤ، عالم سے بات ہوگی. ہمارے بھائی محمد سہیل تشریف لائیں. السلام علیکم مسٹر سہیل. السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان ہے، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. سر میں بھی کچھ دیر پہلے شہباز اصفہانی کے اس پہ گیا تھا، چینل پہ ان سے گفتگو کر کے آیا ہوں. جی جی، تو اجتہاد اور تقلیدی اسی موضوع پہ ان کا وہ تھا کہ آئیں جو حسن اللیاری کو سنتے ہیں. تو میں تو آپ کو ویسے میں نے بہت سنا تھا، آپ کی تقریریں بھی بہت سنی ہیں میں نے، صحیح. جو آپ نے جو وہ کیے ہیں وہ سب میں نے سنی ہیں. اس کے بعد میں جی گیا تھا تو میں لاسٹ ٹائم پہ جو شہباز اصفہانی کا مطلب 1 سال تقریباً اس کو ہو گیا ہے، آپ کے ساتھ ایک گفتگو ہوئی تھی تو وہ بھی میں دیکھ کے گیا تھا. صحیح. تو میں نے سب سے پہلے اس کے اوپر ایک عدلہ ڈالا کہ میں نے اپنا وہ کوشچن ریز کیا، جس طرح کہ ریز کیا گیا تھا کہ سب سے پہلے مطلب کہ اگر اس نے خود کہا تھا کہ یہ اس کی کوئی نس نہیں ہے نا، یہ تقلید کی کوئی نس نہیں ہے، تو یہ فطرت سے ثابت ہے. تو میں نے پھر بھی وہی اس کو کہا کہ اگر یہ فطرت سے ثابت ہے تو فطرت سے بھی نہیں ثابت. اس طرح کا عدلہ میں نے ڈالا تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ مطلب یہ فطرت سے اس طرح ہے کہ مطلب اگر کوئی بندہ مثال، میں نے اس کو مثال دی کہ میں اگر بھائی کو وضو سکھاتا ہوں تو میں اس کو حدیث لازم نہیں ہے کہ میں ہر دفعہ اس کو حدیث ہی بتاؤں.
تو انہوں نے بھی یہی اس طرح کے ادلہ ڈالے کہ انہوں نے کہا کہ آپ کو منع نہیں کیا وہ حدیث سے، جو ان کا پہلا فتویٰ ہے، جس طرح اس میں کیا کہ یا تو آپ مجتہد بنیں یا کسی مجتہد کی تقلید کریں، یا وہ سب کے سارے مجتہد جو نہیں ان کے اوپر وہ کوئی احتیاط اس طرح کریں نا. تو وہ کہتے ہیں کہ احتیاط جو ہے نا، جو آپ کو حدیث سے نہیں روک رہا، جو آپ کو پہلا آپشن دے رہے ہیں کہ آپ مجتہد بنے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو حدیث سے روکا نہیں جا رہا. تو تو آپ کتنے اس لوگ چیز کی مجتہد ذرا تو غیر مجتہد، یہ دیکھیں 99.99% لوگ تو مجتہد تو نہیں ہیں. میں ہمیشہ کہہ رہا ہوں نہیں ہے. 99.99 بولتے جائیں 99، یہ مجتہد نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. وہ اور یہ تو وہ تو حدیث پہ عمل نہیں کر سکتے نا. یعنی شیعوں کی 99.99% لوگ حدیث پہ عمل نہیں کر سکتے. وہ ان کے لیے صرف کیا حجت ہے؟ صرف فتویٰ حجت ہے، ٹھیک ہے. پر وہ یہ کہنا کہ حدیث سے عمل نہیں کر، وہ کس کے حدیث لینے کی اجازت؟ وہ جو سیستانی کا مقلد ہے ہی نہیں، جو خود مجتہد ہے وہ سیستانی کا مقلد ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ہم ان کے عام شیعہ کی بات کر رہے ہیں، شیعہ عوام کی بات کر رہے ہیں. جو مجتہد نہیں ہے بھائی، وہ حدیث پہ عمل نہیں کر سکتے جی. ان کے سامنے کیا ہے؟ یا سب ایک مرجع کی تقلید کریں یا سب مراجع کی تقلید کریں، جس کو یہ اجتہاد کہتے ہیں. صحیح ہے. اس نے یہ کہا تھا کہ آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ آپ مجتہد بنے، مطلب آپ حدیث پڑھنے کی آپ کے اور بھائی پاس وہ ہے کہ آپ حدیث پڑھیں. 99.99 لوگ آپشن نہیں ہے نا. اب مجتہد بنیں گے تو ہم اس سیستانی کے فتوے کا ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے نا، پھر تو اس کا مقلد ہی نہیں ہے. ہم عام لوگوں کی بات کر رہے ہیں، ہم عام لوگوں کے عام لوگ مجتہد بنے بغیر ہم ان کو حدیث سمجھا دیتے ہیں، حدیث ان کو سکھا دیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، ہم شرح کرنے ہیں. کیوں ان کو سمجھ نہیں آتی؟ کیوں عمل نہیں کر سکتے؟ یہ ٹھیک ہے نا، یہ عقل کے خلاف ہے، یہ فطرت کے خلاف ہے. فطرت کس کو بولتے ہیں؟ جی بولیں. فطرت عقل کو بولتے ہیں. وہ تو میں نہیں سمجھ فطرت گیا تھا، عقل کو نہیں بولتے. فطرت یہ ہے بھائی، عقل نہیں ہے فطرت. لیکن اس فطرت میں اور کچھ چیز ہے. ایسی فطرت وہ چیز ہے جو ہر انسان کی خلقت میں ہے. دیکھیں، ہر انسان اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہے، یہ ایک فطری چیز ہے. ہر انسان اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. دنیا میں کوئی ایسا نہیں ملے گا ماں جو اپنے بیٹے سے پیار نہیں. یہ فطری ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ ہر انسان کو لمبی زندگی پسند ہے. دنیا میں آپ کو کوئی نہیں ملے گا اس کو کہتا ہے نہیں مجھے لمبی زندگی پسند، میں ابھی مرنا چاہتا ہوں. وہ سب لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی عمر زیادہ ہو. سب لوگ فطری لحاظ سے مثلا شہرت کو پسند کرتے ہیں، علم کو پسند کرتے ہیں. دنیا میں آپ کو کوئی نہیں ملے گا کہ وہ علم کا مخالف ہے، جہل کو چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا. جاہل بھی جو ہے وہ علم کی تعریف کرتا ہے، کہتا ہے کاش میں بھی عالم ہوتا. جاہل کو آپ جاہل کہتے ہیں اس کو برا لگتا ہے، جاہل کو عالم کہتے ہیں اس کو اچھا لگتا ہے. سب کو علم کی پسند ہے. یہ چیزیں جو سب لوگوں میں، چاہے وہ پاکستانی ہے، ہندوستانی ہے، چائنیز ہے، امریکن ہے، یہ انسان اللہ تعالیٰ نے سب کی خلقت میں ڈال دی. یہ فطرت ہے، ٹھیک ہے نا، یہ فطرت ہے. اور بھائی اگر تقلید فطرت میں ہے، جو لوگ تقلید نہیں کر، یہ واقعاً اسی طرح کہ دنیا کے لوگ کسی کی بات کو بغیر دلیل کے قبول کرتے ہیں. یہ لوگ جو ابھی کرسچن ہیں یہ تقلید نہیں کرتے، جو اہل حدیث سے تقلید نہیں کرتے، جو شیعہ جو تقلید نہیں کرتے، تو یہ کیسے فطری چیز ہے کہ صرف آپ لوگوں میں دوسروں میں نہیں؟ صرف حنفیوں میں، شوافع میں اور آپ لوگوں میں، دوسروں میں کسی میں ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا. یہ فطری نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے کہ کہتے ہیں فطرت. انسان کی فطرت یہ ہے کہ کسی کی بات کو بغیر دلیل کے قبول نہ کریں. یہ فطری ہے. یہ فطرت جو ہے نا، تقلید کیا ہے کہ کسی کی بات کو بغیر دلیل کے قبول کریں. سیستانی کہتا ہے تو وہ صحیح ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ میں ایک اور چیز انہوں نے مجھے آپ نے اس کو سنایا، یہ آپ نے یہ سنایا تھا اس کو، یہ جواب جو میں دے رہا ہوں. جی میں نے اس کو یہ بتایا ہے کہ مطلب اگر فطرت سے وہ اس نے مان لیا تھا کہ مطلب وہ جو وہ ڈاکٹر، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ فطرت سے مراد عقل ہے نا. فطرت عقل نہیں ہے. شاید اس کو بھی پتہ نہیں کہ فطرت اور عقل دو مختلف چیزیں ہیں. جی فطرت عقل نہیں ہے. میں نے وہ اس کو سمجھا. انسان اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہے، یہ ایک عقلی چیز نہیں ہے، یہ ایک فطری چیز ہے. اللہ نے اپنے انسان کے دل میں یہ جاذبہ رکھا ہے کہ انسان اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہے، انسان لمبی عمر چاہتا ہے. یہ فطری ہے، یہ عقلی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. فطری وہ چیزیں ہیں جو ہر انسان جہاں بھی ہے، وہ جنگلی انسان ہو، شہری انسان ہو، مسلمان ہو، کافر ہے، سب میں پایا جاتا ہے. کیونکہ وہ فطرت کے ساتھ، خلقت کے ساتھ ہے. فطرت یعنی خلقت کے ساتھ، جہاں بھی انسان کی خلقت ہے وہ چیز موجود ہے. وہ چیزیں فطری ہیں. تو دیکھیں وہ چیز جو فطری ہے کہ آپ کسی سے کوئی مسئلہ
آپ کو سناتا ہے تو آپ پوچھیں کہ یہ وجہ کیا ہے اس کی، آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. بلا وجہ کسی کا قول آپ پہ حجت ہو، یہ فطری نہیں ہے، فطرت کے خلاف ہے. اگر کوئی شخص آپ کو بتائے کہ بھئی تم یہ کرو، تم بلا وجہ اس کی بات کو مانتے ہو؟ کبھی نہیں مانتے، یہ فطرت کے خلاف ہے. ہاں اگر اس کی سر بات ایک صحیح لگتی ہے تو مانتے ہیں، یہ فطرت ہے. اس کے بعد جی دلیل سر ہے، ہاں اس کو مانو تو یہ فطری ہے. سر اس نے ایک مجھے ایک ریفرنس دکھایا تھا اس کو علامہ چھوڑ باقر بھائی، اس کی مجلسی باتوں کا. کو چھوڑ دیں عام بھائی صاحب، یہ جو نکمے سر لوگ ہیں بھائی. نہیں سر، آپ سے میں کوشچن کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں اس بات پہ تھوڑا آپ سے بات کرنا پوچھنا چاہ رہا ہوں. تو اس نے یہ مجھ سے یہ کوشچن کیا تھا کہ جو علامہ مجلسی نے کسی ایک بندے نے اس سے سوال کیا تھا تو اس نے جو اس کو جواب دیا تھا وہ بغیر مطلب حدیث کوٹ کیے بغیر اس نے جواب دیا تھا نا. تو اس نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ کیا اس نے یہ بدعت کی یا فسق والا کام کیا، تو اس بارے میں تو بغیر حدیث کے جواب دینا ہم کبھی نہیں کہتا کہ یہ بدعت ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بدعت ہے، ٹھیک ہے نا. ہم نہیں کہتے، اگر آپ بھی مجھ سے سوال کرتے ہیں، آپ نے بھی مجھے جو باتیں کی میں نے حدیث تو کوٹ نہیں کی نا، یہ بدعت ہے. یہ کون کہتا ہے کہ یہ بدعت ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی حدیث آپ کو نہیں بتاتا تو اس کی بات حجت نہیں ہے. اگر علامہ مجلسی کہہ دے کہ میری بات بغیر حدیث کے بغیر دلیل کے میری بات حجت ہے تو یہ بدعت ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟